اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران اور یہاں پر تشریف فرما محلے کے نوجوان اور یہاں کے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اس وقت اللہ کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں اور اس کی افتتاح کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک معزز ترین صحابی حضرت زبیر بن العوام کے نام سے یہ مسجد موسوم ہے۔ تاریخ اسلام اور تاریخ صحابہ جن کے روشن کارناموں سے منور ہیں، ان کے تذکرے کو زندہ رکھنا، ان کی صفات کو زندہ رکھنا، ان کے اخلاق کو امت میں عام کرنا، یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر جس محلے میں ان کے نام سے مسجد تعمیر ہوئی ہے، وہاں کے نوجوانوں کی سب سے پہلے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی محلے میں مسجد کا تعمیر ہونا گویا کہ اللہ کی رحمت کا وہاں پر تسلسل کے ساتھ مسلسل جاری ہونے کے لیے ایک مرکز کا قائم ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے گھروں پر مستقل نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس کی برکتوں سے اور اس کی نورانیت سے پورا محلہ منور اور متبرک ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسجد کا آنا جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اس محلے سے شرک، بدعت اور غلط رسوم اور رواج کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر مسجد کو جن مقاصد کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر مسجد سے مسجد والے اعمال کو شروع کیا جائے تو یقین مانیے پورے محلے والوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مساجد میں کیا اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کا بھی مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ مسجد کے قائم ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد تعمیر ہو گئی جیسی دوسری جگہ ہوتی ہے، نہیں۔ مسجد کے تعمیر ہونے کا مطلب اب اس محلے کے اندر دین کے تمام شعبوں کو اس مسجد کے ذریعے سے زندہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جب تعمیر کی تو وہاں پر صرف نماز کا عمل نہیں ہوتا تھا، بلکہ دین کے جتنے شعبے ہو سکتے تھے ان تمام شعبوں کو مسجد کے ذریعے سے زندہ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جیسے محلے کی ذمہ داروں نے فکر کر کے اتنی خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، تو سب سے پہلی ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس محلے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو یعنی توحید کو، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ جو صاف اور شفاف اسلامی عقیدہ ہے، جس عقیدے کے بغیر نہ نماز قبول ہو سکتی ہے نہ کوئی اور عمل قبول ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی محنت مسجد کی تعمیر کے بعد محلے کے ذمہ دار، یہاں کے امام، یہاں کے علماء کی یہ ہونی چاہیے کہ اس محلے کے بچے بچے کے اندر توحید کی دعوت کو عام کیا جائے۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری نسبت صرف آپ سے ہے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو نفع اور نقصان دینے میں شریک نہیں کرتے، ہم کو جو بھی امیدیں ہیں آپ سے ہیں۔ تو ہم سجدہ کرتے ہیں
اللہ کے سامنے اس مبارک پیشانی کو جب ہم جھکا دیتے ہیں اور زمین سے رگڑ کر اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ پیشانی جھکے گی تو آپ کے سامنے جھکے گی، تو پھر اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اور کسی کے سامنے مت جھکے۔ ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کا خدا ہے، میرا بھی رب ہے، آپ کا رب بھی، آپ کا بھی رب ہے۔ جیسے ماں ہوتی ہے، ماں کے سارے بچے اس کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں۔ بچہ چاہے جتنی شرارت کرے، جتنی ماں کو تکلیف پہنچائے، لیکن ماں کے دل میں جیسے اور بچوں کی محبت ہوتی ہے جو اس کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، جو بچہ شرارت کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کی بھی ماں کے دل میں اتنی ہی محبت ہوتی ہے۔ تو جیسے شرارت کرنے والا، تکلیف دینے والا بچہ جب ماں کے قدموں میں جھک جاتا ہے اور اس کے پلوں کو پکڑ کر آنسو بہا کر اس سے معافی مانگتا ہے، تو وہ ماں جو نرمی کا ایک نمونہ اور ماڈل ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے اس کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ تو جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، بن مانگے جس نے ہمیں صحت دی، طاقت دی، ایمان جیسی دولت سے جس اللہ نے نوازا ہے، اگر ہم اس اللہ کی بات کا، اس اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کے احکام کی مخالفت کریں گے، اور پھر جب ہمیں احساس ہو جائے گا تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، تو کیا وہ اللہ ہماری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ ایک ماں سے 1000 گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رحمت کا نازل کیا ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے آج جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے پر شفقت کرنا، انسانوں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں، ہر جاندار میں صفت پائی جا رہی ہے۔ ایسی 99% رحمت کو اللہ نے اپنے خزانے میں محفوظ کر رکھا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ان رحمتوں کے ذریعے سے اللہ کے جو بندے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان پر رحم کیا جائے۔ تو اتنا مہربان جو ہمارا پروردگار ہے، اگر ہم ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیا وہ اللہ ہمیں بیکار چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری دعاؤں کو رد کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو نماز کے بعد ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا آسرا آپ ہی کے پاس ہے، ہم آپ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں، آپ ہی سے مانگنے والے ہیں، ہمیں کسی سے اور امید نہیں ہے۔ یہ جب ہم مسجد میں اللہ کے سامنے اقرار کر کے باہر جائیں گے تو پھر اور کسی سے امید لگانا صحیح ہوگا؟ مسجد جیسے مبارک گھر میں ہم اللہ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم جو بھی مانگیں گے آپ سے مانگیں گے، ہم جو بھی چاہیں گے آپ سے جائیں گے، ہم عبادت کریں گے آپ کی کریں گے۔ جب مسجد جیسے مقدس گھر میں اس اللہ کے سامنے ہم عمل کر کے، دعا کر کے، وعدہ کر کے پھر مسجد سے باہر جائیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کر ہم مانگنا شروع کر دیں گے، تو کیا اللہ ہماری عبادت کو قبول کریں گے؟ احسان فراموشی ہوگی۔ کسی شخص نے ہم پر احسان کیا اور ہماری تکلیف میں، ہماری پریشانی میں ہماری مدد کی اور ہماری تکلیف کو ہٹانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اب ذرا سا ہمیں پریشانی ہماری دور ہو گئی اور ذرا سا ہمارے ہاتھ پہ دولت آ گئی، ذرا سا عہدہ مل گیا، تو اس شخص کی ہم احسان فراموشی کرنے لگے جس نے تکلیف کے موقع پر ہمیں
ہماری مدد کی تھی، ہمارا ہاتھ پکڑا تھا، ہماری ضرورت پوری کی تھی. جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی اور اللہ نے ہمیں کچھ دیا تو اس شخص کو اگر ہم بھول جائیں اور اس شخص کی طرف نگاہ نہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے شخص کو؟ نہ احسان فراموش کہتے ہیں کہ احسان کرنے والے کا احسان توڑنے والا. تو جس خدا نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں دین تک سے نوازا بن مانگے، بغیر مانگے ہوئے، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے ہم مانگیں گے تو کتنے اللہ کے احسان فراموش ہم شمار کیے جائیں گے. تو مسجد کے ہونے کا مطلب اب ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی ہے، ایک ہی اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. ایسے ہی مسجد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جو اعمال ہیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، محلے کے اندر جو برائیاں ہیں، تو مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، یہاں کے امام ہیں، یہاں کے علماء ہیں، بیٹھ کر فکر کر کے ایک ایک برائی کو کس طرح سے معاشرے سے ختم کیا جائے، اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جائیں، نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو دین سے کیسے قریب کیا جائے، اس کے لیے کیا فکریں ہونی چاہیے، یہ بھی مسجد کو ایک مرکز بنا کر یہاں سے فکروں کو عام ہونا چاہیے. یہاں پر درس قرآن کو شروع کیا جائے، درس حدیث کو شروع کیا جائے، فقہ کا درس شروع کیا جائے، عورتوں کے لیے اجتماع کا نظام کیا جائے. ہوگی یہ سب چیزیں، اگر نہیں ہیں تو دوبارہ اس کو شروع کیا جائے اور اس کو تقویت پہنچائی جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی ایمان کی، ان کے عقیدے کی، اسلامی طرز پر ان کی تربیت کی فکر کی جائے. نوجوان جو فلموں میں اور دوسری سیریلز وغیرہ کو دیکھ کر جس طرح سے دوسروں سے متاثر ہو کر اسلامی تہذیب سے اور اسلامی فکر سے اور اسلامی اعمال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کی فکر کر کے، ان کو ٹارگٹ کر کے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھا کر مسجد سے قریب کیا جائے اور ان کے لیے ان کی تربیت کا نظم کیا جائے. تو پھر دیکھیے کہ یہ مسجد کس طرح سے پورے ماحول کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنے گی، اور اس مسجد سے جو اعمال ہوں گے اس سے محلے کے لوگ مسجد سے قریب بھی آئیں گے، ان کے دین کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، ان کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی، ان کی تہذیب کی بھی حفاظت ہوگی، ان کی فکروں کی بھی حفاظت ہوگی. اب ایسی جب پختہ ہماری محنتیں ہوں گی محلے کے ذمہ داروں کی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرے گی تو ان کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مسجد کے اعمال ہیں، مسجد کے ہونے کے بعد اس کو یہاں سے زندہ کر کے رواج کر دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح سے عمل کر کے محنت کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنی رضامندی سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.